السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں و خواتین ملت، زکوٰۃ کے شرعی کورس میں آپ سب کا استقبال ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کو زکوٰۃ کی اہمیت کے سلسلے میں ایک اہم پہلو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آج کے کلاس کا عنوان ہے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنائے اور قبول فرمائے، آمین۔ زکوٰۃ کی اہمیت آپ لوگوں کو پڑھایا جا چکا ہے، بتلایا جا چکا ہے۔ آئیے آج ہم سنیں کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اللہ محفوظ رکھے۔ قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح احادیث کے اندر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام پڑھ کر، سن کر، غور کرنے کے بعد جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اہل ایمان، اہل تقوی کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، کیونکہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام اور نتیجہ اور رزلٹ بڑے ہی خطرناک اور بھیانک انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو بطور دھروہر، خزانہ اور کنز کے گن گن کے رکھتے ہیں، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور وہ عذاب کیا ہوگا، اس کے مختصر سی جھلک اللہ تعالیٰ نے آگے والی آیت میں فرمایا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن انہیں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، سرخ کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور سرخ کرنے کے بعد ان کے پیشانیوں کو، ان کے بغل اور کمر کو اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ انجام ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اس وجہ سے ہے جو تم لوگوں نے اس سونے چاندی اور اس کے متبادل چیزوں کو اپنے لیے بطور خزانہ، بطور کنز اکٹھا کیا تھا، جمع کر کے رکھا تھا۔ چنانچہ آج اپنے اس خزانے کے بدولت جو جمع کر کے رکھتے تھے، اللہ کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی تھی، ادا نہیں کرتے، اس کا پورا بدلہ چکھ لو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا ہے کہ ان کے مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا یہی سونا، ان کی یہی چاندی جہنم کی آگ پر سل بنا کر اسے خوب تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اسی سل سے، اسی ایک چٹان سے، ایک طرح سے سمجھ لیجئے، ان کے پیشانی کو، ان کے کمر کو اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔
اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کے اندر بیان فرمایا، 180 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے فضل میں سے بخیلی کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے جو مال، دولت اور دھن عطا کیا ہے، لیکن اس میں اتنی کنجوسی کرتے ہیں کہ فرض اور واجب زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں کرتے۔ ان کا یہ وطیرہ، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے لیے بہتر ہے ان کا زکوٰۃ نہ ادا کرنا، یہ نہ سمجھیں کہ ان کی یہ کنجوسی اور بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برائی ہے، بہت برا ہے۔ کیا ہوگا انجام؟ وہ لوگ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ان کی بخیلی، جو کچھ بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، ہار بنا لیا جائے گا اور قیامت کے دن ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے آل عمران کی آیت کے اندر، آیت نمبر 180 کے اندر اللہ نے فرمایا۔ میرے مسلمان بھائیو اور ساتھیو، وہ دن جس دن کوئی نہیں ہوگا، یہ مال، یہ دولت، یہ جائیداد کوئی نفع بخش نہیں ہوگی۔ آج ہم بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے اگر اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو یہی مال ہمارے لیے روز قیامت وبال جان بن جائے گا، اور اسی مال کو اللہ تعالیٰ گلے کا ہار بنا دے گا اور وہ لٹکایا ہوا رہے گا گلے کے اندر۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی ان دونوں آیتوں پر ذرا دھیان دیجئے کہ دنیا کے اندر صاحب نصاب، صاحب زکوٰۃ اپنے مالوں کی زکوٰۃ اگر نہیں ادا کرتا ہے تو اس کا یہ انجام اور اس کا یہ نتیجہ قیامت کے دن ہوگا۔ آئیے ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہم اور آپ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے انجام کے بارے میں پڑھیں، سنیں اور غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی جس کے پاس سونے ہیں یا چاندی ہیں اور وہ ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو روز قیامت کے دن اس کے سونے اور چاندی کو سل بنا لیا جائے گا اور اس سل کو جہنم کی شعلہ زن دہکتی ہوئی آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، سرخ کیا جائے گا، اور پھر اس کی پیشانی کو، اس کے بغل کو اور اس کے پیٹھ کو اس سے داغا جائے گا، اور جب یہ سل ٹھنڈی ہو جائے گی، جلانے کی کیفیت یا طاقت مدی پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ گرم کر دے گا، دوبارہ اسے تپائے گا، اور یہ حالت اس دن ہوگی جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اے دنیا کے مالدار لوگوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنایا ہے، اتنا مالدار بنایا ہے کہ آپ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ واجب کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، بھولیں گے نہیں، اگر ہم اپنے مالوں کی جن میں زکوٰۃ واجب ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو وہ دن، جس دن کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن ہماری سونے اور چاندی کو سل کی شکل میں گرم کیا جائے گا اور اس کے ذریعے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی پیشانی کو، بغل کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور یہی سلسلہ 2 ایک دن نہیں ہوگا
بلکہ قیامت کے دن اس دن تک یہی سلسلہ کنٹینیو جاری رہے گا، یہاں تک کہ اس آدمی کا فیصلہ ہو جائے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کو سنا، سوال کر بیٹھے، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس اونٹ ہے، اگر کسی کے پاس بکری ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت اس کے وہ اونٹ، اس کی وہ بکریاں، اس کی وہ جانور جن میں زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وہ دنیا سے کہیں زیادہ موٹے اور تگڑے ہو کر کے آئیں گے جیسے چٹیل میدان میں اونٹ بیٹھتا ہے، اور پھر اپنے کھر سے، اپنے سینگ سے اسے ماریں گے اور کچوکے لگائیں گے، اور اس طریقے سے، اور یہ جانور جس دن وہ منڈی نہیں ہوں گے، ان کے سینگ کمزور نہیں ہوں گے، ان کے سینگ کھردرے نہیں ہوں گے، بالکل نوکیلے اور سیدھے ہوں گے۔ یہ اونٹ اور بکری والوں کے لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں ساتھیوں، آپ اس حدیث سے، لمبی حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اس لمبی روایت کو آپ غور سے سنیے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسا مال دیا ہے جس مال میں اسلام کے روح سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ہم زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو یا تو سل بنا کر کے ہمارے پیشانی، ہمارے بغل اور ہمارے پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یا تو وہ جانور اپنے کھر سے، اپنے سینگ سے روندیں گے، ماریں گے اور ہمارے جسم کو چکنا چور کر دیں گے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں۔ ایک اور روایت سنیے جو صحیح مسلم کی کتاب الزکاہ کی روایت ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، صحیح مسلم کتاب الزکاہ پڑھو، صحیح بخاری کتاب الزکاہ پڑھو تاکہ اور زیادہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کون؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مال والا ہے اور وہ اپنے مال کی واجب فرض زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا وہی مال قیامت کے دن اللہ محفوظ رکھے، قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنا دیا جائے گا۔ وہ گنجا اس طرح ہوگا، اژدہا بنا دیا جائے گا کہ اس کے جسم میں اتنا زہر ہوگا، اتنا خطرناک زہر ہوگا کہ اس زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال غائب ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مال جس میں زکوٰۃ واجب ہے اور اس کی ادائیگی نہیں ہوتی وقت پر، تو اس کے اس مال کو ایک نہایت خطرناک اژدہا، گنجا اژدہا بنا دیا جائے گا، اور وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے پیچھے پیچھے چلے گا، دوڑے گا، اسے دوڑائے گا، یہاں تک کہ وہ آدمی جو بخیلی اور کنجوسی کی وجہ سے یا بدعملی کی وجہ سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے پیچھے پیچھے وہ دوڑے گا اور وہ چلائے گا، وہ کہے گا ہذا مالک الذی کنت تبخل بہ، یہی تیری پراپرٹی ہے، یہی تیری جائیداد ہے، یہی تیرا دھن ہے جس کے سلسلے میں تو بخیلی سے کام کرتا تھا۔ اور جب وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا جب کوئی چارہ نہیں پائے گا تو اپنے ہاتھ کو اس کے منہ میں ڈال دے گا، اور وہ گنجا سانپ اس کے ہاتھ کو ایسے ہی چبائے گا جیسے کہ ایک بیل بھینس جگالی کرتے ہیں، چباتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بہت ساری سزائیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ چند منٹ کے بعد زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی چند سزائیں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین، آپ لوگ بیٹھے رہیے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا مالدار مومن بنائے، بخیلی اور کنجوسی بچائے، زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔